بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ مولانا العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے منظور اور مقبول فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان اور خطاب کا جو موضوع ہے وہ توکل علی اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ وما من دابت فی الارض، اللہ نے جس کو بھی جان دی، جس کو بھی اللہ نے سانسیں دیں، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر غور کر کے دیکھو فی زمانہ ہم کہ یہ بہت بڑی بات ہمیں اللہ نے پہلے سے کھول کے بتا دی۔ تجھے زندگی بھی دی ہے تو زندگی کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی میری ہے، رزق میں دوں گا۔ اللہ نے اور جگہ ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی کنجیاں ہیں میرے پاس۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سوزاریات کے اندر ہے ان اللہ ذو القوۃ المتین، ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں رزاق ہوں اور بڑی زبردست قوت والا ہوں۔ آج جتنے بھی مسائل کھڑے ہیں نا جی، وہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے۔ میرے مالک نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبِي، جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ کسی لحاظ سے بھی بھروسہ ہے، کسی لحاظ سے بھی بھروسہ اگر اس کی ذات پر ہو جائے وہ اس کے لیے کافی۔ میرے مالک نے ہمیں آسان لفظوں میں اپنے قرآن میں اپنے پاک نبی کے فرمان کے ذریعے سے بھی ہمیں سمجھایا۔ حدیث پاک، اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ رزق اللہ نے فرمایا عبادت سے ملے گا۔ آج جو رونا روتے ہیں نا جی، رونا مر گئے مر گئے مر گئے، پھر کام یہی ہے نا، وہ عبادت نہیں ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے پاس، پھر قرآن کا وعدہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ جس کی رزق کی بندش ہو جائے وہ اپنی اصلاح خود کرے، ذکر والا بنے، درود پڑھنے والا بنے، عبادت کرنے والا بنے، سجدہ کرنے والا بنے، انشاءاللہ رزق کی بندش ختم ہو جائے۔ ایک ہی رولا پڑا ہے، فساد ہے ہر طرف، ایک ہی جی بندش ہو گئی ہے۔ بندش اللہ نے کی ہے، جب اللہ بندش کر دیں گے سارے نجومی اکٹھے کر لو، سارے 2 نمبر بدماش اکٹھے کر لو، جتنے عامل لوگ بیٹھے، لسانی جیسا کنجر ہو اور اس کے بعد یا یہ حق خطیب جیسے یا دوسرے جتنے بھی ہر کونے میں بیٹھے اہل سنت کو تباہ کرنے والے۔ ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ جس کام کو کرنے آئے تھے وہ کام کرو نا۔ اللہ کہتا ہے میں سجدے سے تیرے رزق کو کھولوں گا، اللہ کہتا ہے میں نماز سے تیرے رزق کو کھولوں گا، اللہ کہتا ہے بندگی سے تیرے رزق کو کھولوں گا، تو مجھ پہ بھروسہ کر میں کافی ہو جاؤں گا۔ ایک کہتے ہیں نہیں جی تویز نال ہی کھلنا ہے، نہیں جی تویز کے ساتھ ہی کھلے گا، یہ کریں گے تو جائیں گے۔ اور پھر وہ بھی بیٹھ کے کی کہتے ہیں جیسے جائیں نا، کہتے کہ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، وہ فلاں نے نا تیری بندش کر دی ہے، اب یہ نہیں کہنا نماز پڑھتے ہو، وہ کہتا جی نہیں، کہ بابا نماز پڑھ انشاءاللہ بندش دور ہو جائے گی۔ اگر یہ کہے گا تو پیسے نہیں ملیں گے، یہ کہے گا تو اس کا ڈیرا بند ہو جائے گا، یہ کہے گا سچ بتائے گا، لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ کام کرنے سے ہم تو پھر پیر کیوں پکڑیا؟ پیر پکڑنے کا مقصد یہ تھا کہ پیر جی نہ روزے نہ نمازاں نہ حج تے نہ زکات، ایویں توڑ چڑھاؤ سانو، تے جڑا کہے نا میں ایویں توڑ چڑھانا، پھر میرے پاک نبی کی شریعت پر اس کا ایمان نہیں ہے، پھر دین پر نہیں ہے اس کا ایمان، کسی اور چیز پر وہ رکھتا ہے، حضور کو خاتم النبی نہیں مانتا۔ ایک شیخ ہیں شیخ زاہدی، بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے نا سارا کچھ دیکھا کہ
اللہ دیتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، صحت دیتا ہے، ہر معاملے میں رزق صحت کو بھی کہتے ہیں، رزق ہر قسم کی فراوانی کو کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں، اچھے اعمال کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہر قسم کی خیر کو رزق کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس چابیاں ہیں، چاہوں جس کے لیے دونوں جہانوں کی خوشیاں دوں، جس کے لیے چاہوں روک لوں۔ شیخ زاہدی نے جس وقت یہ سب کچھ پڑھا نا تو کہا اچھا پھر ایسا کرتا ہوں، مالک بڑا مہربان ہے، تو ایسے بیٹھے بیٹھے نہ جنگل کی طرف چلے گئے، آگے جا کے غار آئی، راستے ختم ہو گئے، غار کے اندر گھس گئے، نماز پڑھتے ہیں سو جاتے، نہ پانی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ ادھر سے کوئی گزرتا ہے، نہ کوئی غار میں جائے گا، بالکل بیاباں ویران جگہ۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ اب انسان 20 گھنٹے 24 گھنٹے کھائے پیے رہ سکتا ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو اب 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے کھائے پیے بغیر، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، اتنی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش جو شروع ہوئی، ایک قافلے والوں نے رستہ بھول گئے، رستہ بھولے، وہ اسی جنگل میں اسی پہاڑ میں آگوں سے۔ اب انہوں نے، بارش اتنی ہے کہ وہ گزارا ہوتا نہیں، کہیں ان کو کوئی چاہیے تھا کوئی جس کے اندر وہ بسیرا کریں، رکے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک غار ڈھونڈی، اس غار میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں آگے حضرت زاہدی جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے۔ وہ تو نہیں جانتے تھے نا حضرت زاہدی کون ہے، وہ انسان یعنی لیٹا ہوا ہے۔ سارے دوڑے، انہوں نے کہا غالباً بھوک سے اس کی کوئی ایسی حالت ہوگی۔ ان کو سامان رکھنا بھول گیا، وہ جلدی جلدی پانی لاؤ، اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ جان بوجھ کے نہ منہ بند کیا ہوا ہے کہ یعنی اللہ رزق دیتا ہے، میں دیکھوں کیسے دیتا ہے، یہ سوچ پر آئے تھے نا کیسے دیتا ہے، منہ پہ پانی ڈالتے وہ منہ اس نے بند کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بھوکھا ہے، پانی اندر چلا گیا نا تو یہ اس کو تکلیف ہو جائے گی، ممکن ہے پیٹ خراب ہو جائے، ممکن ہے قے آ جائے، پھرنی بناؤ دودھ والی، گرم دودھ کے اندر انہوں نے سوئیاں ڈالیں اور تیار کر کے نا، اب کا منہ کیسے کھولیں گے؟ انہوں نے کہا چمچی لاؤ، چمچی رکھی ادھر، اوپر سے دانت کھینچ کے تو منہ میں زبردست ڈالا نا جب وہ 1-2 چمچے، تو مسکرا کے اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے کہا آپ پاگل ہو؟ کہا پاگل نہیں ہو، دیکھ رہا ہوں اللہ کیسے رزق دیتا ہے۔ یہ ہے مالک، جب توکل کر لے بندہ، اس کی ذات پہ بھروسہ کرے، وہ دیتا ہے، کیڑے کو دیتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اگر جس طرح جانور، صاحبان حق نے، جیسے جانور اللہ پر، پرندے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اگر انسان بھروسہ کر لے تو اس کو کیوں رزق نہیں ملے گا؟ اور قرآن پاک کی آیت گواہ ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ اگر انسان کا تقوی جانور جتنا بھی ہو گیا نا، جانور جتنا، اللہ اس کو کبھی بھوک نہیں مرنے دیتا۔ یرزقھا و ایاکم، مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر جانور جیسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے مثلا پرندہ اڑتا ہے نا، صبح اڑتا ہے، وہ کون سا اس کی کھیت اپنے ہیں اس میں جا کے وہ دانا چگے گا؟ اس نے کون سے جناب کوئی کاروبار کیے ہوئے ہیں، جا کے ادھر سے پیسے لے آئے گا، خریدے گا، پکائے گا؟ نہیں، خالی پیٹ پرندہ اڑے گا، خالی پیٹ جانور نکلیں گے، درندے نکلیں گے، جب واپس لوٹیں گے کھا پی کے، پیٹ بھر کے، سیر ہو کے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آئیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ دیتا۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی کھیت ہوں، ہر جگہ ہی اناج بکھرے پڑے ہوں؟ آپ پہاڑی ایریا ایسے علاقے ہیں جہاں میلوں میل کیا، اگر کوئی 10 گھنٹے بھی سفر کیا جائے نا، وہاں آپ کو سبزہ نہیں ملے گا، وہاں آپ کو گندم کا دانہ نہیں ملے گا، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، لیکن کیا ہے وہاں پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ پلے نہیں بندے خرچ پنچھی تے درویش، پلے نہیں بندے خرچ پنچھی تے درویش، تقوی جنانو رب تے ہوئے رزق نانو ہمیش۔ جو اللہ کو چھوڑتا ہے پھر ذلیل ہوتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے رب دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، چھت پھاڑ کے دیتا ہے، زمین سے اس کے لیے ہوگا، توکل ہی نہیں۔ شیخ کے پاس ایک مرید آیا، کہتے حضرت صاحب میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا ولایت توکل سے آئے گی، بھروسہ اللہ پہ کرو گے پھر ولایت ہے، ورنہ نہیں۔ کہا جی وہ کیسے آئے گی؟ فرمایا سکھاؤں گا میں، سیکھے گا تو، سکھاؤں گا میں، سیکھے گا تو۔ آج تو شومی قسمت، ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، اپنوں نہیں ڈبویا، ہمیں غیر نہیں ڈبو سکتے، اپنوں نہیں تباہ کیا ہمیں، ہمارے اہل سنت کے پیروں نے، اہل سنت
جو 2 نمبر بن کے بیٹھ گئے تباہی. آنے والے کو ایک ہی فکر دے رہے ہیں, کوٹھی بن جائے گی, ایک دیاں 2 ہو جان گیاں. آنے والے کو ایک ہی بات کر رہے ہیں, تیرا یہ ہو جائے گا, تیرا وہ ہو جائے گا. اولاد نہیں ہے تو کو اللہ دے گا یار تو عبادت کر. اولاد نہیں ہے اس کو 100 چکر لگوائیں گے, 50 بدماشیاں کروائیں گے اس سے, یہ لے آ, یہ لے آ, ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے. بیوی کو لے آ, اس کو دم کریں گے, اس کی سوت تبدیل کریں گے, اس کا وہ کریں گے, بے پردگیاں, بے حیائیاں. نہیں ہے, نبیوں کی نہیں ہوئی اولاد. دعا کر دیں, کوئی نہ کوئی کر دیں, ٹھیک ہے, اللہ دے دے گا, مہربان ہے, نہیں دے گا کوئی بات نہیں. توکل نہیں سکھاتے, رزق نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, اوکھا ہے, بندہ پریشان, اس کو کہے سجدے کر, عبادت کر, لیکن وہ نہیں. کہتے تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج, تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج. علم میں تو ابھی جاہل بھی کم نہیں تھا, علم تو ابھی جاہل کے پاس بھی بڑا تھا, لیکن کیا تھا, تربیت نہیں تھی. آج بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو عامل کہنے والے, علم کہنے, اگر تربیت ہے نہیں, یہ تربیتوں کی بات بنے. شیخ کے پاس مرید آ گئے, حضرت ولی بننا چاہتا ہوں, اللہ کا رستہ چاہتا ہوں. کہا چاہتے ہو پھر توکل کر. کہا وہ کیسے؟ کہا سکھاؤں گا میں, سیکھے گا تو. کہا حاضر ہے. حضرت صاحب نے کچھ دن خدمت کروائی, پکڑ کے نہ اس کو لے گئے, پکڑ کے لے گئے دریا کے کنارے پر, گہرے پانی میں. نہ پہلے اس سے پوچھا تجھے تیرنا آتا ہے؟ کہا تیرنا نہیں آتا. گہرے پانی میں گرا دیا, ڈالو اس. وہ جب نیچے گیا نا, اس کے پیر نیچے لگے زمین پر, تو پانی آپ کو پتہ ہے نیچے کے بعد اوپر اچھال دیتا ہے. جب نیچے گیا تو ڈوب کے پھر جب اوپر اچھلا نا, جیسے اوپر کی طرف آیا تو اس نے کہا یا شیخ مجھے بچاؤ. شیخ چپ کر کے کھڑا رہا. وہ پھر وہ نیچے گیا, جب نیچے گیا نا پھر اوپر آیا, کہا یا شیخ مجھے بچاؤ, اب میں ڈوب گیا, مر گیا, میرے سانس ختم ہو گئے. پھر وہ نیچے چلا گیا. شیخ پھر چپ کر کے کھڑا. بندے کہے حضرت اس کو بچاؤ. کہا چپ کرو. جب وہ نیچے گیا پھر جب نکلا نا, پانی پر چلتے ہوئے بہر آ گیا, پانی پر چل کے بہر آ گیا, ڈوبا نہیں. اب تیرنا دور کی بات, کرامت والا ہو گیا, تیر کے چل کے پانی کے اوپر بہر آیا. جب بہر آیا نا جی, تو پوچھا گیا کہ شیخ سے پوچھنے, حضرت یہ کیا ہے؟ کہا جب پہلے ڈوبا مجھے کہتا ہے مجھے بچاؤ, پھر مجھے کہا مجھے بچاؤ, کیونکہ مجھ پہ بھروسہ کر کے کھڑا تھا. جب تیسری بار اندر گیا, میں تو یہ سکھا رہا تھا بیٹا اللہ پہ بھروسہ کر, اللہ نکال دے گا. شیخ کا کام بھی یہی ہے, مرشد کا کام بھی اللہ پہ بھروسہ سکھائے, اللہ کی ذات پہ توکل سکھائے. لیکن کیا ہے, آج صرف اپنی ذات سے وابستہ کرتے ہیں لوگ, اللہ کے لیے کرنا ہی نہیں ہے. اپنی شیخ نے اپنے مرید کو سکھایا اللہ پہ بھروسہ کر. جب اللہ پہ بھروسہ کیا, مرید بھی پھر مرید نہیں رہا, شیخ بن کے نکلا. سیاستہ کی حدیث میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قرضہ دینا تھا, وعدے کا بڑا پابند تھا, وہ قرضہ دینا تھا تو اس نے اس سے کچھ پیسے درہم دینار لیے ہوتے. جیسے ہی پہنچا نا, وہ دریا کے اس کنارے رہتا تھا, یہ دریا کے اس کنارے رہتا. جب پہنچا پانے پیسے دینے کے لیے, تو پانی بڑا تیز چل رہا ہے, ہوا بھی زیادہ ہے, یہ کراس کر کے پہنچ نہیں سکتا, طوفان بھی ہے. پریشان بڑا ہوا, وعدہ خلافی ہو جائے گی, اب کیا کروں. اس نے نا ایک لکڑی لی, ایک لکڑی لے کے اس کے اندر سوراخ کیا, سوراخ کر کے اس کے اندر اس نے درہم دینار رکھ کے, اس کے بعد اس لکڑی کو پیچھے سے بند کیا, لکڑی کو چھوڑا. کہا تجھے اللہ کے سہارے چھوڑ رہا ہوں, اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں. جس بندے کے میں نے پیسے دینے ہیں لکڑی, تو اس کے پاس پہنچ جاؤ. جو دوسرا بندہ تھا اس کا, وہ بھی پیسے لینے کے لیے نا دوسرے کنارے آیا ہوا تھا, کیونکہ وعدہ تھا اسی دن کا, میں ادھر سے آؤں گا تو ادھر سے آ جانا, میں تجھے پیسے پکڑاؤں گا تو اپنے پیسے لے جا. اب وہ ادھر سے آیا ہوا, جب وہ دن گزر گیا نا, یہ نہیں پہنچا, کیونکہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ طوفان ہے, وہ آ نہیں سکا. چلو یہ لکڑی تیرتی تیرتی اس کے قریب آ کے کھڑی ہوگی. کہا یہ لکڑی ہے, میں اٹھاتا ہوں جاتا ہوں, چلو اس کو چیر پاڑ کے اس کی آگ جلائیں گے, چلو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو گیا. لکڑی کندھے پہ رکھی, گھر لے گیا, مارا کلہاڑا, اس سے درہم دینار نکل آئے. درہم دینار نکلے, اس نے اپنا وہ کام لیا, کام لینے کے بعد اس نے درہم دینار محفوظ کر لیے. کل وہ بندہ 10 درہم اور لے کے, یا 100 درہم جتنے بھی تھے لے کے, پھر وہ پہنچا اس کے گھر, کوٹھڑی, اس کی جھونپڑی پر جو بھی تھا اس کا مکان. کہتا ہے حضرت صاحب یہ آپ کے پیسے میں نے کچھ ادھارے دینے تھے. کہتے ہیں اچھا, کل یار مجھے لکڑی سے کچھ پیسے ملے. اس نے کہا حضرت میں نے بھیجے تھے. میں نے کہا اگر وہ نہ ملے ہوں تو پھر میں یہ, کہ نہیں جی اللہ نے پہنچا دیا. اللہ کے سارے, وہ اس نے بھی اللہ کے لیے بھروسہ اللہ پر کیا تھا. جب اس کو دیا تھا نا, اس نے کہا تیرے پاس گواہ ہے؟ جب اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں, میں اللہ کے بھروسے پہ تجھے دے رہا ہوں.
میں توکل کر رہا ہوں، جو ہے نا اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، تجھے رزق جو ہے نا یہ ادھار دے رہا ہوں۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے ادھار دے دیا۔ جب اللہ پر بھروسہ کیا تو پانی نے بھی اس کے پیسے بہائے نہیں، اس کے پیسے درہم دینار اس تک پہنچ گئے۔ اب اس نے بھی وعدہ وفا فرمایا، پھر دوسرے پیسے دینے کے لیے بھی آ گیا۔ جب حدیث پاک ہے جو قرضہ لے اور نیت رکھے کہ میں واپس کروں گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، ایک دن واپس کر دیتا ہے۔ قرضہ لے کے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہوں انہوں 10 دن اگے ٹپاواں گے، انہوں اگلے مہینے دا ٹائم دیاں گے، تے انہوں کہاں گے حال ہی نہیں ہوئے، پھر نہیں ہوندے۔ نیت کر کے نہ پکی، قرضہ لے بھی لیا، نیت کر لیں کہ ہم نے دینے اس کے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا، موقع پر ادا بھی ہو جائیں۔ جو اللہ کے پاس رزق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ عبادت کے ساتھ۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اطاعت و بندگی کے ساتھ وہ رزق ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کے حلال رزق میں سے، اس کی بارگاہ عالیہ سے زیادہ حاصل کرے۔ اور جیسے وہ کہا تھا نا، آخر پر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کہا تھا شیخ نے کہ ہماری عادتیں نہیں بدلی۔ میں نے معراج پاک پر بھی یہ بات کی تھی کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، نالے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان کی حالت کیا ہے؟ حاجی بھی کہلا رہے ہیں، سارے کام بھی ہو رہے ہیں، حج بھی کیتی جاندے ہو، نالے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا نال بھیجی مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، ایویں دمبے کیتی جاندے ہو، تسی فرض بھلائی بیٹھے ہو، ایویں نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے نو تسی کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اللہ مینوں آپ نو اللہ خالصتاً مخلص ہو کے دی بارگاہ چو منگی ضرور عطا فرماندے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔